الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دیکھیں وراثت تقسیم کرنے کی ترتیب، یعنی کہ کیسے وراثت تقسیم کی جائے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں جب بھی آپ وراثت تقسیم کریں تو زندگی میں نہ کریں، زندگی میں وراثت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص زندہ ہے زندگی میں وراثت نہیں ہوتی، وہ ہدیہ ہبہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہے اپنے بچوں میں برابر برابر وہ دے دے جتنا مال بانٹ رہے ہیں۔ اگرچہ سنت بہتر تو یہی ہے کہ انسان مرنے کے بعد جو اس کا وصیت کر دے اور اس کے بعد ہی وراثت تقسیم ہو، جو اللہ کا نظام ہے۔ اب وراثت کا مسئلہ بن گیا، کچھ شخص فوت ہو جاتا ہے، اب وارثوں کو کیسے تقسیم کرنی چاہیے اس کے بارے میں مسئلے کو سمجھیں۔ سب سے پہلے شریعت کا حکم ہے کہ میت کا کفن دفن دیکھا جائے۔ جیسے اس کا کفن دفن پہ جیسے بھی کوئی خرچے آ رہے ہیں، ضروری خرچے ہیں جو، یہ نہیں کہ جو لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لی ہیں اضافی، وہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں جو ضروری خرچے ہیں کفن دفن قبر کے متعلق یہ معاملات اس کے مال سے ہی کیے جائیں، صحیح یہی ہوتا ہے، اس کے مال سے کریں، یہی اس کی خودداری اور عزت ہے مرنے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی آ رہا ہے، ہاں اگر تو کوئی اس کے پاس نہیں ہے کچھ بھی تو پھر تو کوئی بھی دے دے، لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال ہے پھر بھی کوئی دوسرا آگے کفن دے رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے، نہیں، اس کے مال سے ہی کریں۔ یہی شریعت کی ایک ترتیب ہے، شریعت نے یہی رکھا ہے معاملہ، اس کے مال سے کریں۔ جب اس کا مال ہے تو اس کے مال سے کریں۔ اس کے بعد اس کا دیکھیں کوئی اس نے قرض دینا ہے کسی کا، قرض اللہ کا بھی ہو سکتا ہے بندوں کا بھی۔ اللہ کا قرض کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اس نے کفارہ اس کے اوپر، حج فرض تھا اس نے نہیں کیا، کوئی نظر ہے، کوئی منت ہے، کوئی کفارہ اس کے اوپر واجب ہے، کوئی ایسی چیز ہے، کوئی روزوں کا فدیہ ہے، کوئی قرض ایسا اللہ کا قرض ہے جو اس نے نظر پوری نہیں کی، مثال یہ سارے معاملات کو دیکھیں۔ ہوتا ہے نا بعض کا تو حج فرض ہوتا ہے، سستی کی نہیں کیا تو وارث اس کے مال سے کریں نکال کے، یہ تو اللہ کا قرض ہو گیا۔ بندوں کا قرض جیسے آپ سمجھتے ہیں کسی کا اس نے مال دینا ہے اور فوت ہو گیا تو وہ اس کے مال سے پہلے نکالیں گے، یہ نہیں کہ آپ تقسیم کرنا شروع کر دیں، پہلے اس کا قرض نکالیں۔ قرض ہے بندوں کا، کیا صورتیں ہو سکتی ہیں وہ سمجھیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بندوں کا اس نے کسی کا حق مارا ہے تو آپ نے وہ حق اس کو نہیں دے رہے اور تقسیم شروع کر دیں گے، نہیں، یہ پھر آپ ناجائز کریں گے، کسی کا حق کھائیں گے آپ۔ مرنے والے کی یہ وراثت نہیں ہوگی، آپ کسی کے، جیسے مرنے والے نے 25 لاکھ دینا ہے کسی کا، کاروباری دینا ہے یا جیسے بھی دینا ہے، تو 25 لاکھ کے اس نے مکان چھوڑا ہے یا کچھ چیز چھوڑی ہے تو آپ تقسیم نہیں کریں گے، وہ بیچیں گے فوراً، اور جس کا باپ نے قرض دینا ہے ماں نے اس کا آپ واپس کریں گے۔ یا اس نے 20 لاکھ کسی کا قرض دینا ہے، 30 لاکھ کا مکان ہے تو آپ بیچیں، یا کوئی رکھ لے وارث، پیسے دے 20 لاکھ اور 10 لاکھ آپ اپنے بانٹیں، یہ صورت ہوتی ہے۔ یا پھر اس نے کسی بہن کا بھی حصہ نہیں دیا، باپ مرنے والے کے باپ نے زمین چھوڑی، اس نے آپس میں بانٹ لیا بھائیوں نے، اب اس نے اپنی بہنوں کا حصہ نہیں نکالا۔ اب آگے بانٹنے سے پہلے باپ کا معاملہ سیدھا کریں تاکہ اس کی پکڑ نہ ہو۔ باپ نے، ماں نے کسی کا حصہ کھایا، باپ نے مرنے والے نے جہالت کی بنا پہ، لا علمی کی بنا پہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا، مجبوری سے بہنوں کو، جیسے آج کل لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لے لیا ظلماً، تو آپ پہلے باپ کی وراثت میں بہنوں کا حصہ نکالیں، باپ کی بہنوں کا، ان کا اپنی پھوپھیوں کا۔ تو یہ ساری صورتیں دیکھا کریں تو پھر مال بانٹیں، آگے جا کے کیا بچتا ہے سارا کچھ دیں، کفن دفن پہ خرچہ، قرض دینا ہے، قرض کی میں نے صورتیں ساری بیان کر دی ہیں، وہ نکالیں۔ اب دیکھیں کیا بچتا ہے، اب پھر دیکھیں کیا میت نے کوئی وصیت نہیں کی، 1/3 1/4 1/5 تھوڑا بہت مال، وہ اس مال سے نکال لیں۔ جیسے سارا کچھ کرا کے 30 لاکھ بچا ہے، اب 30 لاکھ میں میت نے وصیت بھی کی ہے 1/3، تو آپ 10 لاکھ نکال دیں، 20 لاکھ بانٹیں آپس میں وارثوں میں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سارا کچھ دیکھیں نہ قرض دیکھیں، نہ کفن دفن پہ کوئی معاملے ہوں، وہ کوئی کر رہا ہے قرض بھی آپ نہیں دیکھ رہے، برائے نام لان کر دیا بس، اور وصیت بھی اس کی نہ دیکھی۔ ہاں اگر ایسا مسئلہ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ تقسیم کر لیں، اگر ہے مسئلہ تو پھر وہ پہلے نکالیں۔